بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور نیوز نائٹ جس سکرین سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے سب سے معتبر، پاکستان کے سب سے قدیم اور پاکستان کے سب سے زیادہ با اعتماد پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین سے، اور آج جب ہم 26 نومبر کو اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی 61ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں۔ یہ ایک مثبت قومی اور باوقار صحافت کا سفر ہے۔ 26 نومبر 1964 کو لاہور سے ایک سادہ بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن یعنی کہ پی ٹی وی نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج جب یہ ادارہ اپنی 61ویں سالگرہ منا رہا ہے تو اس کا سفر صرف ایک میڈیم، ایک سکرین کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کی تعمیر نو، اتحاد اور ترقی کی عظیم داستان ہے۔ پی ٹی وی نے ہمیشہ مثبت قومی اور باوقار صحافت کو اپنا شعار بنائے رکھا اور مشکل ترین حالات میں بھی پاکستانیوں کے دلوں کو جوڑے رکھا۔ سب سے پہلے تو پی ٹی وی وہ واحد چینل رہا ہے جس نے پاکستانی گھروں میں قومی بیانیہ پہنچایا۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران جب دشمن ریڈیو پر پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا تو پی ٹی وی نے پاکستان ریڈیو کے ساتھ اس آواز کو بلند کر کے قوم کو متحد رکھا۔ پاکستان زندہ باد کی آواز۔ مشرقی پاکستان کے ثانیہ کے بعد جب ملک دو لخت ہو چکا تھا، پی ٹی وی نے زخموں پر مرہم رکھنے کا کام کیا۔ 2005 کے زلزلے، 2010 کے سیلاب اور دہشت گردی کے دور میں بھی پی ٹی وی نے ہمیشہ امید، ہمت اور یکجہتی کا پیغام دیا۔ یہ مثبت صحافت کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جو آج کے دور میں بھی نایاب ہے۔ ابھی بھارت کے مقابلے میں معرکہ حق میں جب پاک فوج اور فضائیہ بھارت کا عسکری مقابلہ کر رہی تھی تو نظریاتی جہاد کا سرخیل پی ٹی وی ہی تھا۔ قوم کا حقیقی ترجمان، سچ کا محافظ، ففتھ کالمسٹ کے خلاف سیسا پلائی دیوار۔ پی ٹی وی کی باوقار صحافت کا سب سے بڑا ثبوت اس کی خبریں اور کرنٹ افیئرز کے پروگرامز ہیں۔ اس کا خبرنامہ آج بھی پاکستانیوں کے لیے ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج جب بہت سارے چینلز سنسنی خیزی میں مبتلا ہیں، پی ٹی وی اب بھی سنجیدگی، وقار اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پی ٹی وی کی سب سے بڑی پہچان اس کے تاریخ ساز ڈرامے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب پورا پاکستان رات 8 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وارث، دھواں، انکہی، تھوڑا سا آسمان، آنگن ٹیڑھا، الف نون، تنہائیاں، داستان اور الف جیسے ڈراموں نے نہ صرف پاکستانی ثقافت کو دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ سماجی مسائل پر گہری بات کی۔ یہ ڈرامے صرف تفریح نہیں تھے بلکہ معاشرے کا آئینہ تھے۔ خاندانی اقدار، محبت، قربانی، وطن سے لگاؤ، دیانتداری اور انصاف جیسے موضوعات کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا گیا کہ آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پی ٹی وی نے کھیلوں کی ترویج میں بھی بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ کرکٹ کی بات ہو یا قومی کھیل ہاکی کی، سنوکر، اسکواش اور کبڈی کی کوریج نے کھیلوں کو عوامی سطح پر پہنچایا۔ آج 61 سال بعد بھی پی ٹی وی اپنی آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے اور نئی نسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی گلوبل، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی سپورٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر موجودگی اس کی لچک اور جدت کی علامت ہے۔ یہ ادارہ بتاتا ہے کہ جب نیت صاف ہو، مقصد قومی ہو اور کام باوقار ہو تو عوام بھی ساتھ دیتے ہیں۔ 61ویں سالگرہ پر پاکستان ٹیلی ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ میڈیا صرف کاروبار نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسے مزید بلندیوں تک پہنچائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن زندہ باد، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ ہم پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان کی باتیں ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہمارا لہو ہے، پاکستان ہمارا دل ہے، پاکستان ہماری جان ہے، اور جب ہم پاکستان کے جب ہم چینل پر بیٹھتے ہیں، اس سرکاری طور پر، آپ سے اس کو ریاستی طور پر، سرکاری طور پر، قومی طور پر ہم جب ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنے شہیدوں کے لہو کا قرض ادا کر دیا، ہم نے اپنے وطن کی وہ جنگ لڑی جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی نظریے کی جنگ، یعنی پاکستان کے بیانیے کی جنگ، یعنی پاکستان کے مفاد کی جنگ۔
یعنی بات کریں گے آج ایک مرتبہ پھر جو ساری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال بھی جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین سے، اور ہمیشہ کی طرح یہ قومی جذبے کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے وہ سنسنی خیزی نہیں پھیلانی، ہم نے قوم کی بات کرنی ہے، ملک کی بات کرنی ہے، ریاست کی کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے بات کرنے جا رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے وفد کا جو جی ایچ کیو کا دورہ ہوا، وہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس حوالے سے وہاں پر جو گفتگو ہوئی، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے، تو وہ ہر موقع پر جو حملہ پاکستان پر کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، اس پر اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سرحد پار دہشت گردی، خاص طور پہ بھارت کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے، بلوچستان میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں اور خاص طور پر جو ہائیبرڈ خطرات ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے وفد کا جو دورہ تھا، اس کو ایک اور اہم بات کی کہ ہم قومی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں گے، اور یقینی طور پر مسلح افواج اور ادارے ملکی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ اصل میں یہ سارا پیغام ہے کیا، اس وقت صورتحال ہے کیا، اور ہمیں جو ہائیبرڈ خطرات ہیں خاص طور پہ وہ کیا ہیں، اس پر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہندوستان جو ہے وہ کس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے، اور کس طرح جعفر ایکسپریس پہ حملے کو آپ لے لیں، بنو کینٹ پر حملے کو لے لیں، آپ ہمارے بچوں کی گاڑی جو ہے اس پر حملے کو لے لیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی وارداتیں جو افغانستان کی طرف سے آنے والے دہشت پسند گروہ کرتے ہیں ان کو لے لیں۔ یہ سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 مئی جب برپا ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک ریاستی حملہ ہوتا ہے، تو اس کو ہائیبرڈ خطرات جو ہے وہ کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میں مشکور ہوں میرے جو یہاں پر پینلسٹ ہیں، ذمہ دار اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ایئر کمانڈور ریٹائرڈ خالد چشتی کا، ان سے بھی بڑی ایک اہم چیز ہے اس پر ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں عبداللہ حمید گل صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے، اور میں یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار علی مہتو صاحب موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، خاص طور پہ قومی ایشوز کے اوپر، خاص طور پہ اقتصادی ایشوز جو ہیں ان کے حوالے سے آپ ایک اتھارٹی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہائیبرڈ خطرات ہیں، میں عبداللہ حمید گل صاحب، پاکستان کو جو اس وقت خطرات لاحق ہیں، بھارت حملے کی دھمکی دیتا ہے، پھر حملہ کر دیتا ہے، پھر دہشت گردی ہوتی ہے، پھر یہ پراکسی وار ہوتی ہے، پھر سفارتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس پر حملے ہوں، اس پر وہ یہاں پر خون بہایا جا سکے، یہاں پر عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ ہائیبرڈ خطرات کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آج جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 27 سے خطاب کیا ہے، وہ بڑا میرے خیال میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میں خود نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 26 کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اس کے کافی سارے ڈائنامکس پتہ ہیں۔ اس کے اندر ٹرائی سروسز کے جو ہے حاضر سروس میجر جنرل لیول کے لوگ آتے ہیں، اور وہ بھی اس کے اندر حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سول سائٹ سے آتے ہیں لوگ، بیوروکریسی سے لوگ آتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے وائس چانسلرز جیسے لوگ جو ہے، یعنی کہ ایک بڑی پریسٹیجیس یہ ورکشاپ ہوتی ہے، اور اس کا 5 ہفتے کا یہ کورس ہوتا ہے۔ اس میں پاکستان کے طول و عرض کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور چیپٹر بھی ہے، اور وہ ہے نیشنل سیکیورٹی بلوچستان کے حوالے سے، جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کہلاتی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال پاکستان کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو یہ دیکھا جاتا ہے، اس میں جرنلسٹ جو ہے وہ آتے ہیں، اور غیر ملکی مندوبین جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اجلاس ہے، اور جس کے اندر مستقبل کے اندر جو لوگ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو جو ہے یہ ایک جس
کو کہتے ہیں کہ آپ تعلیم بالغاں کہہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن یہ تعلیم جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے، سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک پاکستان کے ڈائنامکس ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہائبرڈ خطرات اس ٹائم پہ کیا کیا ہو چکے ہیں، وار ڈائنامکس جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، جب سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ تو اب بہت ہی میرے خیال میں رجحان کم ہو گیا، ایریل کمبیٹ جو ہے وہ ہے یا پھر میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہے۔ ہائبرڈ خطرات کیا ہے؟ ہائبرڈ خطرات کے اندر جیسے آپ کی جو عوام کو آپ کے خلاف کر دیا جائے، لوگوں کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر زہر اگلا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں مذہبی سطح کے اوپر لڑا دیا جائے، فرقہ واریت کو جو ہے ہوا دی جائے، آپ کو جو ہے معاشی طور پر جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار کیا جائے، دنیا کے اندر نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے، جیسے ایک آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ افغانستان کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا، پوری دنیا مطلب کسی دنیا میں کسی ملک نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن ان لوگوں کو یاد آ گیا کیونکہ 78% جو پروپیگنڈا تھا وہ مشینری وہ تمام بھارت سے جا کے اس کے ڈانڈے مل گئے۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جو ہوا، جو حقیقت اور ہے فسانے اور ہیں۔ اب خیر جیسے اب جو 16 دسمبر آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو 93,000 کا فگر دیا جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ جو کہا گیا کہ جی پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا لوگوں کے، اچھا پاکستانی فوج نے ظلم کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہی لوگ جن کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا آج وہ افواج پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان کے جھنڈے زندہ باد کرتے ہوئے وہ باہر آ گئے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ جو سسٹم تھا اس نے کیا جو کیا کہ اس سے جو خطرات تھے وہ ایک ملک کو آپ نے علیحدہ کر دیا۔ یہ آپ نے ایک سبورجن کے ذریعے بلوچستان کے اندر BYC جیسی آرگنائزیشن موجود ہے، یہاں جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے پشتون تحفظ موومنٹ جیسی لوگوں کے موجود ہے جو حقائق کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، لیکن وہ جو ہے وہ صرف جو ہے افسانوں پہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بھی افسانے جو من گھڑت افسانے ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں جب اتنے ہائیسٹ لیول پہ آپ ملتے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب جیسے تجربہ کار آدمی جب لا کے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی آتی ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک میرے خیال میں بڑا اچھا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ مختلف لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو پاکستان کا آ رہا ہے وہ ہے یونیورسٹیوں کے ذریعے، جو آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی ایک جو ہے مجید برگیڈ کا ایک بندہ پکڑا گیا تھا بلوچستان کے اندر، بیوٹم یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھا رہا تھا، پروفیسر تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا، وہ سبورجن کے ذریعے ذہنی طور کے اوپر لوگوں کو جو ہے مفلوج کر رہا تھا۔ اب جو اس کے اندر ہائبرڈ کا ایک پانی روک دینا یہ بھی ایک آپ کا طریقہ ہے، اہم کیونکہ بات آپ نے عبداللہ صاحب یہ آپ نے جو ہائبرڈ وار کی یہ جو تشریح کی یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ نے جس پروفیسر کی بات کی وہ بھی ابھی اہم ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اچکزئی صاحب کی صاحبزادی جو تھی ان کو بھی باقاعدہ بلوچستان یونیورسٹی سے ایک نوٹس جاری ہوا، انہوں نے بھی کوئی پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی بات کی، اور وہ بھی انگریزی کی لیکچرر پروفیسر کچھ ہیں وہاں پر۔ دیکھیں میں تو بہت اچھا جانتا ہوں یہ بوستان کے علاقہ ہے ان کا، اور بوستان کے اندر اب لوگ آہستہ آہستہ ان کو ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ افغانستان کے اندر روس آیا تو یہ سرخ سویرے کا انتظار کر رہے تھے، پھر جب امریکہ آیا تو یہ جو ہے انہوں نے ٹیمپا فلوریڈا کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیا، ان کو جو ہے وہ تمام افغانستان سے جو ہے وہ ایڈ آتی رہی، ان کے پاس گاڑیاں آتی رہی، میں مطلب نام نہیں لے سکتا لیکن مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور جس دن کسی کو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو انشاءاللہ میں اس کو ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بتاؤں گا۔ دیکھیں اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کھاتے پاکستان کے ہیں۔ معذرت کے ساتھ دیکھیں مجھے اگر کوئی نجم ولی صاحب گاندھی کہہ کے پکاریں گے نا تو مجھے جو ہے وہ میرے لیے ایک گالی سے کم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مجھے بلوچی گاندھی کے جو ہے اولاد میں سے کہے گا آئی ایم سوری سر، مجھے یہ بڑا دکھ لگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو وہ گاندھی کا لفظ جو ہے نا میرے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی دوسری گالی دے دیں، لیکن گاندھی کا لفظ جو ہے نا میں اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ان لوگوں کی اولادوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہی کہ پاکستان کی جڑیں کاٹیں، جو کھاتے پاکستان کا ہے، جو پاکستان کے اندر پلتے بڑھتے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنے نام بناتے ہیں، پارلیمنٹ کا رخ کرتے ہیں، اپنے کو منسٹریاں دیتے ہیں، اور بے تحاشا جو ہے وہ جائیدادیں ہوتی ہیں ان کی نہ ختم ہونے والی، اور پھر وہ راتے پاکستان
पाकिस्तान पे, बिल्कुल वाह भाई बिल्कुल वाह। दुरुस्त निशानदेही की हम गांधी साहब का एहतराम करते हैं। वो एक बड़े लीडर थे, लेकिन वो हमारे लीडर नहीं थे, हमारे दुश्मनों के लीडर थे। और हम इसके बावजूद, और वो कायदे आज़म के अगर लेट्स से मुखालिफ कि थे कोई और हम कायदे वहां आज़म के साथ वहां हैं। किसी ने अपने आप को जिना कहलवाया, वहां मुझे बताएं नजम साहब, जी, किसी ने जिना कहलवाया? कह के देखें, बीजेपी टुकड़े कर देगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वक्त जो हाइब्रिड वार की बात की जा रही है, मैं खालिद चीज़ साहब आपसे भी चाहूँगा इस पर ज़रूर बात करें। जो ख़तरात हैं इस वक्त, एक पहलू तो इसका ये आ गया कि सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए जो जंग लड़ी जाती है और जिस तरह लोगों के ज़हनों को प्रोगंदा किया जाता है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अपने आप को बड़ा लिबरल या बड़ा इनकलाबी ज़ाहिर करने के लिए अंट शंट बच्चों के दिमाग में डालते चले जाते हैं, और फिर उसका रिजल्ट निकलता है कि फिर उसका नजरियाती गुमराही की सूरत में निकलता है वो सारा रिजल्ट। किस तरह देखते हैं इसको? शुक्रिया नजम साहब, मुझे इनवाइट करने का भी और मौका देने का भी। देखिए, ये जो हाइब्रिड है, ये आप पिछले 3-4 दिहाइयों से आप एक देखें कि अब जंगें जो हैं वो आर्म्स कम इस्तेमाल होते हैं जंगों में, और एक नैरेटिव ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है, सही या गलत तो तारीख डिसाइड करती है बाद में। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि मैं अमेरिका में था उस वक्त जब कॉलिन पावल, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे अमेरिका के, और मैं अमेरिका में कोर्स कर रहा था जब मैं एयरफोर्स में था, तो वहां उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने हमें ये कहा कि इराक के सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, 40 मिनट में वो यहाँ मिसाइल पहुंच जाएगा, अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और 40 मिनट्स फ्लाइट है, सिर्फ इतनी देर में वाशिंगटन खतरा हो सकता है। हमने बड़े क्वेश्चन किए, सबूत कहाँ है? उन्होंने कहा जी बस हम जो ही ये टेक ओवर करेंगे हम आपको सारे सबूत दे देंगे। पूरे अमेरिका को भी उन्होंने किया, CNN, BBC सारे चैनल्स ने किया, जो हमारे जैसे ऑफिसर्स वहां होते थे वो क्वेश्चन करते रह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखाएंगे। उन्होंने ना सिर्फ ओपिनियन बिल्ड की बल्कि वो बाद में हमला भी कर दिया, और बाद में कुछ भी नहीं निकला। मैं ये उतनी पुराने 30, 35, 40 साल पुरानी बातें कर रहा हूं, जब जिसका मतलब ये है कि आप एक परसेप्शन जिस तरह बनाते हैं, लोगों में ये रुझान हो जाता है। बाद में जैसे मैंने कहा कि तारीख फैसला करती है कि आप सही थे या गलत थे, लेकिन अब परसेप्शंस की जंगें हो गई हैं, ओपिनियन की जंगें हो गई हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे ऊपर, और वो ये है कि उनके पास IT सेक्टर बहुत उनका स्ट्रांग है। वो कोई $280 बिलियन मेरा ख्याल साल का कमाते हैं। दुनिया में जो IT आउटसोर्सिंग है उसके पास तकरीबन 55% उसका जो आउटसोर्स बिजनेस है वो इंडिया के पास है। तो उनके लिए ये बड़ा एक, मैं ये नहीं कह रहा कि 55% एंटी पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं उनकी स्पेशलाइजेशन देखें, दुनिया उन पर IT सेक्टर में ट्रस्ट करती है। वो एक ओपिनियन आराम से बदल लेते हैं। जब एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है या एक बयानिया चलता है, वो ज्यादा फार रीचिंग होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, और अगर आपके दिल को भाए और आपको क्लिक करे, और बड़े बड़े इमोशन, चाहे वो हेल्पलेसनेस की वजह से हो, चाहे डेप्रिविएशन की वजह से हो, बैड गवर्नेंस की वजह से हो, नॉन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस की वजह से हो, तो आप उसके शिकार में आ जाते हैं। फिर तो ये हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, इंगेजमेंट पॉलिसी करनी पड़ेगी। हम ट्रूथफुलनेस पे चलें, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा, और मैं भूल गया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं थोड़ी देर बाद आपसे कह रहा हूं कि आपकी आज सालगिरह है 61st पाकिस्तान टेलीविजन की। उन सबको सलाम और ट्रिब्यूट जिन्होंने ये पाकिस्तान टेलीविजन का ख्याल किया था बनाने का, फिर पायनियर उनको पानी दिया, इस पौधे को माशाल्लाह इतना बड़ा ग्रो कर दिया। आज जितने आपके टीम मेंबर हैं, सारे चैनल जितने हैं, उनको एक मुबारकबाद भी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और असल मकसद भी यही है कि सनसनीखेजी से बाहर निकल के हम सब बात कर सकें कि सच क्या है, एक कौमी बयानिया क्या। और वाकई आपने दुरुस्त कहा कि सच और झूठ का पता तो बाद में चलता है, लेकिन उस वक्त जब जंग हो रही होती है उस वक्त हमने अपने कौमी बयानिए के साथ खड़े होना होता है। और ये जुल्फ़िकार में सब असल में ये इसके साथ साथ एक और इशू भी पैदा हो जाता है। ये जो जंग है ये वसी होती चली जाती है, ये इकनॉमिक्स की फील्ड में, ये मईशत की फील्ड में उसमें घुस जाती है, वहाँ पर नफ़ा नुकसान करती है, वहाँ पर परसेप्शंस पैदा करती है, और उसके नतीजे में फिर नुकसानात होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जंग बहुत ज़्यादा वसी हो गई, बहुत फैल गई। जी नजम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं PTV की 61वीं सालगिरह पे PTV के कारकुनों को और वज़ीर इत्तलात को और पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि 61 साल क्रेडिबिलिटी के साल, सच के साल, शाइस्तगी के साल। और मैंने तो अपने नजम, आपने देखा होगा हम दोनों ने काम किया प्राइवेट चैनल्स में, वहाँ पे तो लाइव में आपने मुक्के भी चलते देखे, घूंसे भी चलते देखे, लेकिन PTV की स्क्रीन पे शाइस्तगी, पूरी फैमिली के साथ बैठने का एक जो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है,
وہ قائم ہے, صحیح. وہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو قائم رکھے. دوسری بات یہ ہائیبریڈ وار کے اندر آج جو فیلڈ مارشل چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے اس نیشنل ورکشاپ سے, اس میں دو باتیں, ایک تو آپ نے کر دی بڑی امپورٹنٹ, دوسری بھی آپ نے کر دی. ایک یہ کہ ہائیبریڈ وار کا دور ہے, ریجنل سیکورٹی اور انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں بھی ہمارے آرمی چیف صاحب نے ان کے شرکاء کو بتایا. اور ایک بات انہوں نے یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. اچھا, اب پہلے میں آخری والی بات پہ آتا ہوں. یہ تعاون کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ دنوں میں ہی ہمارا جو ایک نظام چل رہا ہے مل کے, جس طرح سے پاکستان نے مل کے انڈیا کو مئی 10 کو شکست دی اور پولیٹیکل قیادت نے اور فوجی قیادت نے مل کے پلان بنایا اور پھر اس کو اوپر امپلیمنٹ کیا, تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپس میں ٹوٹ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس میں بہت کلیئر لکھا ہے کہ افواج پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے بھی آئیں گی, تحفظ آئین کے لیے جب ان کو بلایا جائے گا وہ آئیں گے. تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ترین نظام ہے, ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے بھی. اب میں آتا ہوں ہائیبریڈ وار. دیکھیں ہائیبریڈ وار انڈیا نے, یہ اس وقت ہماری جنگ جو چل رہی ہے نا, دنیا میں صرف ایک ملک ہے اس کا نام ہے انڈیا. اس نے پہلگام والا جو حملہ کیا اس کے فوری بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ ریور کو, چناب کو, اس نے کہا کہ ہم اس کا پانی بند کر دیں گے, اس کو روک لیں گے. باقیوں کی تو جہلم اور سندھ کی صلاحیت نہیں ان کے پاس, چناب روکنے کی انہوں نے بات کر دی. دوسرا بات انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پہلگام ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بی ایل اے اس سے پہلے شروع کر دی بلوچستان میں, وہاں پہ انہوں نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ جو ایک صرف ہمارا کاپر گولڈ کا سینڈک پروجیکٹ ہے اسی کے اندر ہی بلوچستان کو اتنے پیسے ملنے ہیں کہ وہاں کے اندر یہ جو آج کل یہ جو انریسٹ نظر آتی ہے, یہ جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بہت غریب ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بلوچستان کا پر کیپیٹا ڈیولپمنٹ بجٹ پاکستان کے سارے صوبوں سے زیادہ ہے, یعنی 145% تو پنجاب سے زیادہ ہے پر کیپیٹا. لیکن اس کے بعد پھر جو ابھی 350 بلین کا تقریباً ان کا اے ڈی پی ہے, وہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا تو ان کو جو حصہ ملے گا بلوچستان کو نجم, وہ بن جائے گا ڈبل, یعنی 600-650 ارب ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں یہ جو ہائیبریڈ وار والے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو اتنا ڈسٹرب کر دو کہ وہ وقت آنے سے پہلے یہ بکھر جائے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی پہلی سپیچ میں بڑی زبردست بات اپریل میں کی تھی کہ تمہاری 10 نسلیں بھی یہ تم کہتے ہو کہ لے جاؤ گے, نہیں لے جا سکتے. نمبر 2, اب ایک تو واٹر کا انہوں نے ہائیبریڈ وار میں, دوسرا جو ڈس انفارمیشن, دیکھیں انہوں نے مے کے کامبیٹ کے اندر ڈس انفارمیشن کا انڈیا کے چینلز نے پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا. لیکن ہمارے جو اس وقت جو ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی جو ہے نا وہ یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اس تحمل سے, تسلی سے اور ڈاکومنٹری اور ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اور جھوٹ کا سارا نتارہ کر دیا. 60-61 بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ تمہارے جہاز گرے تھے, اور مودی اس جگہ نہیں جاتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ G20 کی میٹنگ ہوئی جوہانسبرگ میں, تو مودی وہاں چلا گیا کیونکہ وہاں پہ ٹرمپ صاحب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. جہاں جہاں ٹرمپ میں جانا ہوتا اس کو پتا کہ یہ میری بازو پکڑ کے اور اسی وقت میڈیا ٹاک کر دیں گے کہ ان کے جہاز گرے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ ہائبرڈ ڈس انفارمیشن جو تھی وہ ناکام ہوئی. اس طرح کے پی کے اندر کراس بارڈر دیکھیں دو طرح سے نا, ایک ملٹری اور ایک نان ملٹری. نان ملٹری میں وہ ہمارے ڈس انفارمیشن کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اور ملٹری کے لیے ہمیں کراس بارڈر ٹیررزم کا سامنا. ہم نے دونوں محاذوں پہ لڑائی جو ہے صرف اور صرف فوجوں کی دیکھیں, دونوں محاذوں پہ پاکستان کے اندر, مجھے ایک منٹ دیجیے گا, پاکستان کے اندر وہ دونوں محاذوں پہ انڈیا ناکام ہو گیا. کیونکہ دیکھیں ڈس انفارمیشن جو پاکستان کے اندر پھیلانا چاہتے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے یا ایک صوبے کی حکومت کے ذریعے, وہ ناکام ہو گئی. ہری پور کا کل کا جو پرسوں کا الیکشن ہے 3 دن پہلے کا, اس کا رزلٹ یہ دیکھیں کہ فیبرری 2024 میں
اور جہاں سے وہ 81,000 کی لیڈ سے جیتے تھے اب وہاں پہ 44,000 کی لیڈ سے ہار گئے. یہ وجہ یہ ہے اور کہ وہ سب سے بیانیہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر حکومت ان کی اپنی ہے, اپنی پولیس حکومت ہے, ان یہ کی نہیں الزام کوئی, میں نے ضلعی انتظامیہ ان کی اپنی ہے, جلسے وہ خود نجم میں نے اسی لیے ہری پور کا اچھا. کہا ہے, ورنہ پورے پاکستان کے حلقے ہیں. فیصلہ آباد وہ گڑھ بتاتے تھے, ان کا وہاں پہ پلٹا ہو گیا ہے, لاہور میں ہو گیا ہے, میاں والی میں صوبائی سیٹ کے وہ 1,07,000 ووٹ لیے تھے, وہاں پہ 6,000 ووٹ نکل رہا ہے. تو پاکستان کے عوام بھی اس ہائیبرڈ وار کو سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل جو وہ ختم وہ کرنا چاہتے ہیں, بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں, وہ نہیں پھیلنے دیتے پاکستان کے عوام. پاکستان کے عوام نے, پاکستان ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان ایسے نہیں بنایا, بڑی قربانیوں کے ساتھ بنایا, اور پاکستان کا بچہ بچہ اس کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہے. آگے بڑھ رہی ہیں. عبداللہ امید گل صاحب کی طرف میں دوبارہ ذرا جانا چاہ رہا ہوں. عبداللہ صاحب, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں چیلنجز کے حوالے سے, تو ابھی جو آئینی ترامیم ہوئیں اور اس کے بعد ایک نیا سسٹم خود مسلح افواج کے اندر ان کی کوارڈینیشن کے حوالے سے ایک نیا سسٹم وہ بھی اب آنے والا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز اس کا نیا عہدہ, ابھی ساحر شمشاد صاحب جس طرح ان کے لیے اعزاز میں تقریبات ہو رہی ہیں, گارڈ آف آنر پیش کیے جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ ایک آئینی طریقے سے, ایک سیاسی استحکام کے ساتھ اور ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ساری پیش رفت کیا ہے, اس کو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے میں بھی پی ٹی وی کو بہت مبارکباد دوں گا, کیونکہ ہم بھی پی ٹی وی دیکھ کے جوان ہوئے, اور آج بھی میں خبریں جب دیکھنی ہوتی ہیں تو میں پی ٹی وی کو اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے پازیٹیوٹی ملتی ہے. اس کے اندر مجھے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اچھائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں تعمیرات ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر کوئی دنیا آ رہی ہے. سارا دن سیاست کے سن کے باقی چینلز پہ کان پک جاتے ہیں, بہت کم چینلز ہیں جو دیکھتے ہیں. پھر سیسمی اسٹریٹ جو تھا وہ آپ کا بہت بڑا دنیا کا پروگرام ہوا, کلیاں کو دیکھ کے انہوں نے انسپائر ہو کے یہ بنایا تھا. 50-50 جیسے ڈرامے, اور پھر نیلام گھر جیسے, اور مطلب کمال جو وارث جیسا ڈرامہ تو وہ تھا جس میں انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہو کا عالم چھا جاتا تھا, اور انڈین پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ بڑے بڑے اینٹنا لگا کے پاکستان کا چینل دیکھنا چاہتے تھے. اور میں خیر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی از اے کلاس, اینڈ یو نو سلوٹ ٹو پی ٹی وی اینڈ آل اٹس ٹیم. جو اب آ گیا کہ دیکھیں, جو ابھی آپ کا سوال ہے, جنرل ساحر شمشاد جو ہیں ون آف دا فائنسٹ آفیسرز, جن کو خود آرمی چیف نے کہا کہ یہ انٹلیکچوئل ایک ذہن کے ہیں, جس جگہ گئے پاکستان کا امیج بہتر کیا, لوگوں کو جو ہے وہ ایک نام کی طرح جو ہے وہ شہر کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دل جیت لیتے ہیں. پروفیشنل سب کچھ آرمی, ان کے لیے انہوں نے آرمی اور بے داغ ماضی, با کردار شخص, اور تھینک یو ویری مچ جنرل ساحر, آپ نے پاکستان کو بہت ایلیویشن کے مقام پہ لے کے گئے اپنے پروفیشنلزم کے ساتھ. ہم آپ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھیں گے. جہاں تک کا تعلق ہے کمانڈر ڈیفنس فورسز کا, یہ وقت کا تقاضا تھا, ضرورت تھی, جہاں میرے خیال میں پاکستان کو نئے چیلنجز اور پوری دنیا کے اندر وارفیئر کا جو نظام تبدیل ہو رہا ہے اس کے لیے کوئک کوارڈینیشن اور بیٹر مینجمنٹ جو ہے وہ ضرورت تھی. اور خاص طور پہ جب ظاہر ہے جب ہماری اسٹرائک کمانڈ ہے اور ہماری نیوکلیئر کمانڈ ہے, ظاہر ہے ایسے ملک جس کا نیوکلیئر ہو اور وہ بڑا ذمہ دار ہو اور چاروں طرف سے دشمنوں میں اندرونی اور بیرونی گھرا ہوا ہو, اس کے لیے اس کا پروفیشنلزم اور اس کا جو مورال بوسٹنگ ہے اور اس کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیج ہونا, یہ بڑا اہمیت ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالد چشتی صاحب بہت ہی ماشاءاللہ ویل ریڈ آدمی ہیں, اور قائد اعظم کے بہت زبردست اوپر اتھارٹی ہیں, میں بہت ان کو ایڈمائر کرتا ہوں. دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیوی ہو یا ایئر فورس ہو, بہرحال وہ آرمی چیف کا ڈیسیجن ہوتا ہے. جو ابھی بنیاد مرصوص میں ڈیسیجن تھا وہ آرمی چیف کا تھا, اور اس کے بعد پھر ایئر فورس نے اور نیوی نے اپنے پلان کے مطابق جو ہے وہ کاروائیاں کی. میرے خیال میں جو اس ٹائم پہ 27ویں ترمیم کے بعد جو سسٹم آ رہا ہے, میرے خیال ہے ہمیں اس کے اوپر قبل از وقت اعتراض کرنے سے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے آ رہا ہے یا پاکستان کے لیے اس میں برائیاں ہوں گی, اور فی الحال تو بہتری کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے
क्या ये 27 की 27 तरमीमें जो थी ये मौजूदा हुकूमत के दौर में आई, माजी में किसी हुकूमत के दौर में नहीं आई? तो मतलब फॉर गॉड सेक सिर्फ तनकीद बराए तनकीद जो है इट इज नॉट, मेरे ख्याल में इट इज नॉट रिकमेंडेड। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सिफारती चैलेंजेस हैं। आप देखें सिफारती महाज के ऊपर मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से और हमारी हुकूमती डिप्लोमेसी की वजह से आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हर जगह जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बात कर रहे हैं, और जाहिर है हाथी के पैर में सबका पैर, जब वो बोलते हैं तो फिर यूरोपियन यूनियन भी आपके लिए बात करता है, बाकी ममालिक भी। और खास तौर पे जब कनाडा का वाकया हुआ उसके बाद से भारत का जो एक सॉफ्ट इमेज था वो बुरी तरीके से टार्निश हुआ, धज्जियां उड़ गई, और फिर जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी। और पाकिस्तान के बाद जो जनाजा था वो जो है तेजा जेट के ऊपर बड़ी धूमधाम से दुबई के अंदर निकला, और लोगों ने देखा अब यहां छुपाने का कोई तरीका नहीं रह गया था। पूरी दुनिया के वहां 1500 एग्जिबिटर्स मौजूद थे, 200 से ज्यादा जहाज थे, इंटरनेशनल टेलीविजन मौजूद थे, और उन्होंने देखा कि तेजा जो है वो आया तो हवा में लेकिन गया कंधों के ऊपर। तो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, और भारत को ये जो राजनाथ सिंह की खोपड़ी के अंदर कुछ आजकल प्रॉब्लम आ रही है वो भी एक हाइब्रिड वॉर का एक तरीका है। राजनाथ सिंह कभी सिंध की बात करता है, कभी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कहता है कि जनाब हमने जो है वो वार किया, इंडिया की फैंटी लगाई, पूरी दुनिया ने जो है वो राफेल को और बाकियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जाते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो खालिद चिश्ती साहब बैठे में, आपने दुबई एयर शो की बात की, आपने तेजस की बात की, उसकी तबाही की बात की। आज एक और डेवलपमेंट हुई कि आर्मीनिया के हवाले से ये खबर आ गई है कि जो तैयारे ख़रीदना चाह रहे थे, शायद ये पहली उनकी एक्सपोर्ट थी इंडिया की इन तैयारों की, वो भी कटाई में पड़ गई है, वो भी मुअत्तल हो गए, ख़त्म हो गया काम। बड़ा नुकसान। ये क्या कहानी है सारी की सारी? और उसके मुकाबले में हम तो मुशाक तैयारे हों, JF-17 हो हमारा, तो अल्लाह का शुक्र है। खालिद भाई ये तेजा वाली कहानी सुनाइएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं गोल साहब से थोड़ा सा बेग टू डिफर, बिकॉज मैं प्रोफेशनल फाइटर पायलट हूं और मैं इंडियन एयरफोर्स की एज ए प्रोफेशनल इज्जत करता हूं, और ख़ास तौर पर अगर डेड बॉडी होती है उसके कोई बॉर्डर नहीं होते। मैं सोगवार ख़ानदान के साथ ज़ाहिर अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। मैंने पहले भी किया है, मैंने आज एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली है, 10 मिनट की एनालिसिस किया है उसमें तेजस कैसे क्रैश हुआ। ये मौका पॉइंट स्कोरिंग का तो मैं इसको गिनता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि हमें ग्रेस दिखाना चाहिए। मेरा अपना नजरिया ये है, क्योंकि ये ह्यूमन लॉस है, इस पर हमने कुछ शूटिंग नहीं की। आपसे इत्तफाक करता हूँ। हम पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन से उस प्रोफेशनल पायलट के लिए, और वो मुस्लिम फैमिली भी थी वैसे, हम लेकिन वो भारत के दिफा के लिए थे, हम उनसे इज़हार अफसोस करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं, और ये यकीनी तौर पर इंसानियत का यही तकाज़ा है। लेकिन काश कोई हमारे जो बच्चे मारे जाते हैं उन हमलों में, जो APS में मारे गए, दहशतगर्दी में मारे गए, हम काश कोई उन पे भी अफसोस करे, उनको भी गलत कहे। काश। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मैंने तो ह्यूमन लॉस और ह्यूमन ट्रेजेडी की बात की, पहली बात। दूसरी बात ये कर, अगर कोई और मेरे मद्दे मुकाबला पर ग्रेस से नीचे उतर जाए तो मैं नहीं उतरना चाहता, पहली बात है। आगे चलते हैं तेजस के बारे में। देखिए तेजस की एक लॉन्ग स्टोरी है। ये जो क्रैश हुआ है ये सिर्फ एक्सपोज अब पब्लिक में हुआ है। हजारों लोग नीचे जमीन पर देख रहे थे, लाखों लोग टेलीविजन स्क्रीन पर और डिजिटल स्क्रीन पर देख रहे थे। ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था। एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडियन एयरफोर्स का और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो हाल कंपनी है। इमेजिन करें कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस कंपनी के बारे में कहा था कि आई डू नॉट हैव ट्रस्ट इन दिस कंपनी, और दिस इज समथिंग सीरियस, उन्होंने कहा। एक बात। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स का मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूं कि ये जहाज हमारा एक किस्म का मुकाबले में है। जब हम JF-17 थंडर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो तेजस एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो ये जहाज इंडियन एयरफोर्स कहती है कि हमें एक फाइटर जेट चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चाहिए। अब अगर आप विजुलाइज करें तो एक्सपोजर हुआ है जैसे हुआ, उनके लिए तो जाहिर है बहुत बदकिस्मती उनकी कि वो तो अर्जेंटीना को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, फिलीपीन को, इजिप्ट को, इवन USA को एक्सपोर्ट करने लगे थे और चाह रहे थे वो, लेकिन वो जाहिर है सारे का सारा मिल गया। अब आपके जवाब पे आता हूं, आर्मीनिया वाला जो ऑप्शन था,
یہ نجم صاحب $1.4 بلین کی ان کی آلموسٹ ایک کائنڈ آف انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی تھی. 12 جہاز انہوں نے ڈیلیور کرنے تھے تیجاز, اور اس کے اندر بھی آرمینین کوشش کر رہے تھے کہ 12 خریدیں, انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ 20 جہاز کم از کم, عام طور پہ 20 سے 25 جہازوں کا ایکسکارڈن ہوتا ہے, تو انڈیا چاہ رہا تھا کہ 20 جہاز خرید لے. جو سیٹ بیک ہوا ہے, جو میڈیا کم بات کر رہا ہے نجم صاحب, اس پہ ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر بہت سارا الیکٹرانکس اکوپمنٹ, ریڈار, ویپن اسرائیل کے لگے ہوئے تھے. اسرائیل بہت عرصے سے اس کے پیچھے تھا, انڈائریکٹلی مارکیٹنگ کر رہا تھا کہ یہ جہاز بکے گا تو اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کو بھی ملے گا, بیکاز اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس جہاز کے اوپر انڈائریکٹلی. فیس پہ تو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہی ہے, لیکن بیک سائڈ پہ بہت زیادہ سپورٹ اسرائیل کی تھی. وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑے پریشانی میں ہے اس وقت, کیونکہ اگر اس کے آرڈر نہیں ملتے تو نہ صرف ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہندوستان ایروناٹیکل کے لیے ہے, بلکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے بھی ہے, اور ڈیفنس جو انڈسٹری ہے ان کے لیے بھی ہے. یہ دوسرا 2 سالوں میں جہاز کریش ہوا ہے. آلدو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے ویورز کو میں ریفریش کرتا چلوں, بڑا کوشش کروں گا جتنا کوئک کر سکوں. اس جہاز نے 850 MiG-21 جو اوور 65 ایئرز انہوں نے انڈکٹ کیے تھے اس کو ریپلیس کرنا تھا گریجولی. 60s میں MiG-21 انٹر ہوا تھا, 400 کریش ہوئے وہ جہاز 850 میں سے, 200 فائٹر پائلٹ جان سے گئے, 30 سیولین زمین پر مارے گئے. اس جہاز نے 850 کو کیا ریپلیس کرنا تھا؟ آج 40 سالوں میں انڈین ایئر فورس کے پاس صرف 40 جہاز ہیں. تو یہ ایک پرائیڈ ہسٹری یا پراؤڈ ہسٹری ان کے پاس ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور یہ صرف اٹ واز اے میٹر, میں بہت سارے دنیا کے ڈیفنس اینالسٹ کو فالو کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز ناٹ اے میٹر آف چانس, اٹ واز انیویٹیبل, کہ یہ ہونا ہی تھا. جتنے شارٹ کٹ مارے جا رہے تھے, کمپرومائز کیے جا رہے تھے, انجن لاسٹ منٹ پہلے خود بنانا تھا, پھر کہا امریکہ دے گا, اس سے بھی یہ خوش نہیں تھے. تو یہ لمبی سٹوری ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک آرمینیا تھا جو دیکھ رہا تھا. آپ کے پاس تو بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن ہوگی, وہ آئل لیکیج اور شاپنگ بیگ لپیٹنا اور یہ ساری چیزیں, یہ کیا تھی؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اچھا آپ نے کلیئر کرنے کے لیے مجھے کہا ہے. دیکھیے, جہاز کے اندر واٹر کنڈنسیشن انجن میں ہو جاتی ہے, اس کا ڈرینیج ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہی واٹر کنڈنسیشن ڈرینیج کہتے ہیں. اس کے اندر چھوٹا موٹا ٹرے رکھنا نارمل ہے, لیکن یہاں تو 3 بالٹیاں یا 4 ٹریز رکھی ہوئی تھی, وہ ان یوزول ہے, یہ اب نارمل ہے. اور بڑا, اور ایسے ڈسپلے پر جب ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, 220 کے قریب نجم صاحب آج دنیا کے جہاز آئے ہوئے ہیں جو ٹاپ آف دا لائن. ایک اور بات, مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کے پاس کوئی 40 کے قریب تیجاس موجود ہوں اور آپ ایئر شو میں ایک ایسا جہاز بھیج رہے ہوں جس کے مینٹیننس کے حوالے سے آپ شیور نہ ہوں, اس قسم کی چیزیں آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 3 4 بالٹی جو اس میں سے گر رہا ہو, تو پھر تو آپ پروفیشنلزم کی تعریف تو نہ کریں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی بھی تعریف نہ کریں. نہیں, میں نے تو بالکل کہا کہ ڈسکنیکٹ ہے. ہندوستان ایروناٹیکل زبردستی ٹھوک رہی ہے کیونکہ پولیٹیسائز ہوا یہ جہاز. میں نے پچھلے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ انڈین ایئر فورس کہتی ہے ہمیں پولیٹیکل پروڈکٹ ڈیلیور کیا جا رہا ہے, یہ فائٹر جہاز نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا نجم صاحب جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے انڈین ایئر فورس, وہی خوش نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, پورے تمام جہازوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, تو ان 40 جہازوں میں سے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میں سے تو کوئی دیکھ بھال کے بھائی بھیجو. Absolutely, I agree with you. اور میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کرتے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں, آپ کا جہاز دیکھنا ہے, انہوں نے ایویلیویٹ کرنا ہے. اگر ادھر ڈرینیج نظر آئے گی, لیکیج نظر آئیں گے. اور اچھا بائی دا وے, وہاں پہ عام اسپیکٹیٹر نہیں ہوتے نجم صاحب, وہاں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اینالسٹ ہوتے ہیں, میرے جیسے سربراہ ہوتے ہیں ایئر فورسز, آرمی, نیوی کے, بہت سارے ڈیفنس منسٹرز آئے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک جہاز کو دیکھتے ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسٹ فٹ فارورڈ ہونا چاہیے تھا, بیسٹ آپ کا پیس ہونا چاہیے تھا جس کے اندر نہ پرابلم نہ آئے, تاکہ لوگ امپریس ہوں. اس کو دیکھ کے تو ہر آنے والا انیزی ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور اگلے دن انسیڈنٹلی ان کا جہاز بھی کریش ہو گیا, تو اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی. چلے میں اس پر عبداللہ صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی عبداللہ بھائی. جی, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کسی شخصیت کے اوپر نہیں, میں نے کہا جہاز اڑ کے آیا تھا اور پھر وہ کندھوں پہ, میں نے کسی شخصیت کا نہیں بولا. البتہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ حال کا نام جو ہے ہندوستان ایروناٹک کے لیے, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے آگے بے لگا دیں, تو کیونکہ اب یہ بے حال ہو چکا ہے. چلے وہ نہیں, اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ آپ نے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. میں عبداللہ صاحب آپ کے حوالے سے کہوں گا, آپ ہمیشہ ڈیسنسی کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور ملوث خاطر رکھتے ہیں, لیکن بہرحال اس پر پوائنٹ آف ویو موجود ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے, جس طرح
انڈیا کا سوشل میڈیا اور انڈیا کا میڈیا خاص طور پہ میں تو سوشل میڈیا تو آپ ایک طرف رہنے دیں، میں خاص طور پہ اس کے الیکٹرانک میڈیا کی بات کروں گا. اس کی عمر ہمارے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے کہیں زیادہ، میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا، اور اس کو کمپیئر کر لیا جائے، اس کا موازنہ کر لیا جائے انڈیا کے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے جو کچھ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران کیا، جس طرح لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کیا گیا، جس طرح ہمارے تمام کا تمام کھنڈر بنا دیا گیا، جس قسم کی وہ انفارمیشن دے رہے تھے، تو وہ تو سارے کا سارا ایک بڑی زیادتی والی بات تھی. اور جس طرح بچے ہمارے شہید ہوتے ہیں، مجھے ان کا دکھ زیادہ آ جاتا ہے. ذوالفقار میں صاحب، اس پر آپ جو ہے خاص طور پہ کہ جہازوں کی حوالے سے جو ہے ہماری تو ماشاءاللہ برآمدات ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، آگے اور بڑھنے کے امکانات ہیں، لیکن بھارت کو نقصان پہنچا ہے. جی نجم، بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اس کے اندر میں یہ بتاؤں کہ جو ہندوستان ایرونیٹیکل لمیٹڈ ہے، یہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس کی ہی ایک کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے. جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا خالد صاحب نے کہ اس میں کچھ جو ریڈار وغیرہ ہیں وہ تو اسرائیل کے ہیں، لیکن اس میں انجن جو ہے وہ جی کا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے F404. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیجنس طیارہ تھا. یہ انڈیجنس طیارے کے اندر انجن امریکہ کا اور ریڈار اسرائیل کا. تو بھائی انڈیجنس کہاں پہ؟ ابھی یہ 40% پہ اس کی جو تھی نا، جو لوکل اس کی مینوفیکچرنگ کی جو ریشو تھی وہ 40% تھی. اب اس 40% کا تو جنازہ نکل گیا. انہوں نے 2023 میں نجم ایک دفتر کھولا تھا ملیشیا میں ایکسپورٹ کے لیے، افریقہ میں، ایشیا میں اور لیٹن امریکہ میں خاص طور پہ یہ بیچنا چاہتے تھے. اور جہاں تک آرمینیا والی بات ہے، آرمینیا کا میں نے چیک کیا، آرمینیا سے ان کا MOU تک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ابھی بات چیت چل رہی تھی، وہ سارے وہ تو دکان یہ سمجھے بند ہے. اب یہ 2 لاکھ کروڑ کے یہ انڈین ایئر فورس کو بیچیں گے بنا کے، جو بھی ہوگا ابھی انڈیا کے اندر ہی چلے گا. اور انڈیا کی ایئر فورس کے جو پائلٹ وہاں پہ میں کہوں گا مسلمان تھے، تو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، تو جہاں بحق ہو گئے. تو اب وہاں پہ ان کا پائلٹ اس جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کچھ بتا کے ہی آیا کرے گا. تو یہ بات ان کا یہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز. تو اس کے مقابلے میں ہمارا جو JF تھنڈر ہے، اس کا آپ کریڈیبلٹی چیک کریں ذرا، کتنی یعنی ہمارے ساتھ MOUs اور ڈالرز ہوئے. یعنی آذربائیجان کے ساتھ ہمارا بھی ریسنٹلی جو MOU ہوا ہے، اس میں ہم نے 40 جہاز ان کو دینے ہیں اور وہ دیں گے. اس کے علاوہ ہمارا میانمار میں اور جو ہے وہ نائجیریا میں گئے ہیں. تو پاکستان کی کریڈیبلٹی اور پاکستان کی پروفیشنلزم چلتا جا رہا ہے. یہ سارا جو یہ دیکھیں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اس کا فائدہ کیا ہوا جنگ کا، جو اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ فائدے ہوتے ہیں. کوئی سوچ نہیں رہا ہوگا کہ وہ جو طیارہ وہاں پر بھیج رہا ہے، وہاں پر جا کر حادثے کا شکار ہو جائے گا. 10 مئی کے بعد ایک اور جو ہے ذلت ان کے اوپر اور ایک مصیبت ان کے اوپر ہو جائے گی. تو یہ کچھ سوچ نہیں رہے. پتہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن کچھ اپنی کارکردگی بھی ہوتی ہے. میں اس کو کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر، ان کی فوج کے اندر، ان کے اداروں کے اندر جو کرپشن ہے نا بڑی یہ اس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں. اور پاکستان نیت ٹھیک کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں. کیوں عبداللہ صاحب، مودی نیت ٹھیک کر لیں تو کافی کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مودی نیت جس دن ٹھیک کر لے گا اس دن چائے کی دکان پہ واپس چلا جائے گا. وزارت عظمیٰ پہ نہیں رہ سکتا. یہاں جو آتا ہے بدنیت ہی آتا ہے. تو شکریہ عبداللہ بھائی. عبداللہ صاحب شکریہ آپ کا. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آخر میں بڑی ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ ہنزا سے التر گلیشیئر جو ہے وہ پھٹ کر سرکنے لگا ہے، اور جو شدید طوفانی ہوائیں ہیں اور کئی مقامات پر بغیر سسٹم کے بادل اور برف باری ہے، آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے. یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. یہ کچھ فوٹیج بھی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ ہنزا میں عام طور پہ مارچ اور اپریل میں برفانی تودے گرنا ایک معمول ہوتا ہے، لیکن نومبر میں گلیشیئر پھٹنے کا جو واقعہ ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی جس کا ہم سامنا کریں یہ اس میں آتا ہے، اور پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں جو ہے سر فہرست ہے. یقینی طور پر ہمارا کردار اس میں اتنا بڑا نہیں ہے، ہم اس تبدیلی کو لانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اس سے متاثر بہت زیادہ ہیں. اور ہم عالمی برادری سے یہ بھی توقع کرتے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے جو کانفرنس ہے، عالمی کانفرنس، اس میں 2 سے 3 مرتبہ شرکت کر چکے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ پوائنٹ اٹھا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جس موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر کے نقصانات بھی
پیش آ رہے ہیں، اور بات صرف گلیشیئرز تک نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو سیلاب آ رہے ہیں اور اس سے ہماری جو فصلیں، ہمارے جو مکانات اور ہمارے جو علاقے تباہ ہو رہے ہیں وہ نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ تو عالمی برادری کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے، خاص طور پہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ تمام صنعتی ممالک جنہوں نے اس موسمیاتی تبدیلی کو لانے میں بڑا کردار ادا کیا اور اس کا خمیازہ پاکستان کو زیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ان سے کہیں زیادہ ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک افسوسناک چیز ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو اعلانات کیے گئے تھے، وہ بھی عالمی برادری پورا نہیں کر رہی۔ ہم اس اسکرین کے ذریعے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے عالمی برادری کو ان کے وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے آگے پوری دنیا ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ چلے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، تاکہ ہم سب مل کر اس موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کر جائیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔